نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. So Al Imran, ayat number 173. Bismillahirrahmanirrahim. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ترجمہ: الذین، وہ جو، قولا کہا، لہم انہیں، ناس لوگوں نے، ان الناسا بے شک لوگ، قد تحقیق جمعوا وہ جمع ہو گئے، لکم تمہارے لیے، فخشوہم پس ڈرو ان سے، فزادہم پس اس نے بڑھا دیا انہیں، ایمانا ایمان میں، وقالوا انہیں کہا، حسبنا اللہ کافی ہے ہمیں اللہ، ونعم الوکیل اور کتنا اچھا کارساز ہے۔ اچھا، اس آیت کے پیچھے نا پر ایک پس منظر ہے۔ یہ غزوہ احد کا ذرا واقعہ ڈسکس ہو رہا تھا نا پیچھے، کس طرح سے وہ منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شک کے جذبات جو ہے انہوں نے اپنے الفاظ جو ہے وہ نکالے کہ اگر نبی ہوتے تو ہمیں شکست کیسے ہو سکتی تھی۔ تو سارے ڈسکشن کے بعد کہ غزوہ احد سے واپسی پر نا ابو سفیان نے مسلمانوں سے خطاب کیا، تو چیلنج کے کہ ایک سال بعد نا بدر میں جنگ کروں گا، یعنی کہ جو غزوہ بدر ہوئی تھی نا، وہاں اس بدر کے مقام پر، بدر ایک جگہ کا نام تھا نا، اس وقت جو ہے نا قحط تھا، تو ابو سفیان نے ایک انسان کو پیسے دے کر وہاں بھیجا اور کہا کہ ابو سفیان بہت سے ہتھیار لے کر آ رہا ہے، یہ سازش ان کو صرف ڈرانے کی تھی، لیکن اس کا رد عمل جو ہے نا ابو سفیان کی سوچ کے بالکل اپوزٹ آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بدر کے مقام پر جنگ کے لیے چلے بھی گئے۔ اس جنگ کا نام جو ہے نا غزوہ بدر سوگرا بھی کہا جاتا ہے۔ بدر اولا تو پہلے والی تھی نا جس پہ فتح ہوئی تھی، یہ سوگرا تھی۔ تو ابو سفیان جو ہے وہ 2000 لوگوں کے ساتھ آیا تو تھا مگر واپس چلا گیا، کیونکہ قحط جب ایک کنڈیشن ہوتی ہے نا کہ آپ کے ملک کی معیشت جو ہے وہ ڈاؤن ہوتی ہے، تو خود بھی آ، کفار تو ویسے ہی ان کی دنیا سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، ایک مسلمان ہے جس کے لیے جو ہے وہ شہادت کا رتبہ اس کے لیے بہت اعزاز والا ہے، تو وہ اپنی ہر چیز کی بازی لگا دیتا ہے شہادت کے رتبے کو پانے کے لیے۔ تو ابو سفیان اس وقت ابھی مسلمان نہیں تھا، وہ کفار کا سپہ سالار تھا، تو اس نے بدر کے مقام پر آیا تو مگر جنگ کیے بغیر واپس اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلا گیا تھا، ان کی ہمت ٹوٹ گئی تھی۔ اور یہ ابھی وہ موقع تھا کہ ابھی غزوہ احد سے واپس ہو رہے تھے وہ، تو تبھی جو ہے ان کو پیغام آیا کہ اب دوبارہ سے جو ہے نا پھر وہ جنگ ہونی۔ تو ایمان کی موجودگی میں ہی انسان کا جو ایمان بڑھتا ہے، فخشاؤں بس ڈرنے سے فزادہم ایمانا، اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان بڑھا دیا۔ اصل بات ہے کہ آپ کے اندر، ہمارے اندر جو ہے ایمان کی حرکت کتنی ہے، کہ ہم ایمان کی وجہ سے ہم خود سے کتنا، اپنے نفس میں کتنا لڑ جاتے ہیں، اور اپنے سراؤنڈنگس میں کتنا ایمان کی وجہ سے ہم لڑتے ہیں، اپنے نفس سے، اپنے سراؤنڈنگ سے، اپنے سوشل نارم سے، اور کس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کی جو بات اگر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، سن لیتے ہیں، ہم اس میں کتنی جلدی اور قول سمیعنا و اطعنا کرتے ہیں، کیونکہ مسلمان کا شیوہ ہے کہ جب وہ کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم سنتا ہے تو اس کا ایک ہی بات ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں؟ سمیعنا و اطعنا، سن لیا ہم نے اور پیروی کر لی ہم نے۔ اور یہ جب انسان کے اندر ایمان کی چنگاری جلتی رہتی ہے نا، اور تب تک ہی ممکن ہے کہ اس چنگاری کو اللہ تعالیٰ مزید بڑھاتا بھی رہے۔ اگر چنگاری نہیں ہوگی اندر ایمان کی تو کیسے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائیں گے؟ ہمیں خود اپنے اندر ایمان کے لیے پہلے اس کو زندہ، اپنے دل کو زندہ رکھنا ہوگا۔
اور وہ بیٹھے بیٹھے ہماری آٹومیٹک میں جو ڈیلی لائف کے روٹینز ہیں، نماز ہے، اذکار ہے، تو اگر جو ہماری وہ ڈیلی لائف کا حصہ بن چکی ہے نا، تو کوئی ایسی چیز مزید ضرور ایڈ کرے جو آپ ہمارے جو نفس کے تھوڑے سے خلاف ہو، اور پتہ چلے کہ ہاں ہم جسٹ ایک ویسے ایک ہی روٹین پہ زندگی نہیں گزارے، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ ایکسٹرا کر رہے ہیں۔ اور جہاں خیر ہوتی ہے اسی سے خیر پھوٹے گی نا، تو ان کا پھر کیا طرز عمل رہا؟ انہوں نے کیا کہا؟ کافی ہے میں اللہ تعالیٰ اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ جہاں خیر ہو نہیں سکتی تو وہاں پہ آخر خیر پھوٹے گی کس طرح سے؟ جہاں ایمان ہے نہیں تو اللہ تعالیٰ اس ایمان کو بڑھائیں گے کیسے؟ ایمان کو موجود رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتے ہیں، آزمائش لاتے ہیں جس سے ہمارے ایمان کا ٹیسٹ ہو اور وہ مزید بڑھتے چلے جائیں۔ پھر آتے ہیں آگے فن قلبو، بس وہ پلٹ آئے بنعمت انسان نعمت کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وہ فضل اور فضل کے، لم نہیں یمسسہم چھوا انہیں سون کسی برائی، واتبعوا اور انہیں پیروی کی، رضوان اللہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی، واللہ اللہ ذو فضل فضل والا ہے، عظیم بہت بڑا ہے۔ اچھا یہاں پر اللہ تعالیٰ کی نعمت کی طرف پلٹے، یہاں پر کون سی نعمت ہے؟ ایک یہ کہ کافروں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے روب ڈال دیا مسلمانوں کا، ایک یہ نعمت تھی اس موقع پر، اور وہاں پر پھر مد سغرا کے مقام پر جو تجارت کر کے جو ہے وہ فائدہ لے کر آئے تھے، گئے تو تھے پھر انہوں نے تجارت مطلب ایک سفر طے کر کے جاتے ہیں، پھر کوشن سینٹر ایریاز آتے ہیں وہاں پر تجارت بھی انہوں نے کی، تو اور اللہ تعالیٰ کی رضا ملی وہاں پر۔ غزوہ احد میں شکست کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری، غزوہ احد میں اتنی ہار کے باوجود جو ہے وہ نکلے اور اللہ تعالیٰ کے لیے لبیک کہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر بھی دیا۔ یہ بالکل ایسی کنڈیشن کو دیکھیں کہ ابھی جنگ کا ماحول ہے اور اس میں بہت سے شہید ہوئے ہیں، اور ان کو ابھی واپس آ رہے ہیں، غم میں مبتلا سب مسلمان ابھی آ رہے ہیں کہ شکست ہوئی ہے، بہت سے لوگ شہید ہوئے ہیں، بہت نقصان ہوا ہے، اور پھر اسی وقت کہہ دیجیے کہ دوبارہ جنگ ہے پھر چلو۔ وہ جن کا اور اوپر سے منافقین بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تو تم لوگ یہ نبی سچے ہوتے تو تم لوگوں کو تو شکست ہونی نہیں تھی، تم لوگوں کو تو فتح ہونی تھی۔ اس وقت ان کے ایمان کا بھی وہ جائزہ لیا جا رہا تھا، اور اسی ٹائم پر اللہ تعالیٰ نے اتنی وہ دوبارہ سے کہہ دیا کہ دوبارہ سے جو ہے نا وہ اپنے جنگ کے لیے چلنا ہے۔ تو ایک یہ نا ان کے اوپر ان کی ایمان کو، کیونکہ یہ ایک جو کنڈیشنز آتی ہیں نا، اتنی آزمائش آتی ہے، ایک طرح سے آزمائش ہوتی تھی، مگر اصل کیا مقصود تھا؟ ان کے ایمان کو مضبوط کرنا۔ جو انسان سفر کر کے اس چیز کو ایکسپیرینس کرتا ہے نا، اس کے ایمان کا لیول اس انسان کی نسبت جو صرف بیٹھے بیٹھے پڑھ رہا ہوتا ہے اس کی نسبت بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ ایمان کا لیول ہوتا ہے اتنا زیادہ توکل ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو بہت زیادہ پہچانتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو قربت ہے نا اللہ تعالیٰ کی، یہ ایک بہت نایاب چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جتنا ہو سکے اس رمضان اللہ تعالیٰ سے اس کی قربت کا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی دعا مانگے کہ اللہ ہمیں قرب الہی عطا فرما، ہمیں اپنا قرب عطا فرما، اور ہر دعا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین امت بن جائے کہ جب روز حشر میں کھڑے ہوں تو ان کی وہ فخر ہو ہمیں دیکھ کے، وہ ہمیں ہمارے اعمال اتنے برے نہ ہو کہ وہ ہمیں دیکھ کے شرمندہ ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وہ امت سے بہت محبت ہے، اور جس کو اپنی امت سے اتنی محبت ہو ہم ان کو کیسے ڈس اپوائنٹ کر سکتے ہیں صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور ہم اس چیز کو اپنی ہیبٹس میں ڈیولپ نہیں کر سکے؟ ہمیں تو جو ہم سے محبت کرتے ہیں اس کو پراؤڈ بھی تو فیل کرنا ہے، جس طرح سے ہم لوگ پیرنٹس ہم سے محبت کرتے ہیں ہم ہر وہ ایفرٹ کرتے ہیں جس سے ہمارے پیرنٹ پراؤڈ فیل کریں، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے نبی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم پر پراؤڈ فیل کریں اس روز حشر میں، جب وہ اپنی امت کو دیکھ رہے ہوں گے، حوضے کوثر کا پانی دے رہے ہوں گے، سفارش کر رہے ہوں گے، اور وہ دیکھیں گے کہ میری امت کتنی تعداد میں ہے جنہوں نے میرے دین کی ٹھیک طریقے سے پیروی کی، جیسا میں نے ان کو بتایا ویسا انہوں نے پڑھا، ویسے انہوں نے اپنی روٹینز کو، اپنی لائف سٹائل کو جو ہے وہ موڈیفائی کیا، اس وجہ حسنہ پہ عمل کرنے کی کوشش کی۔
تو اصل میں ان سب کو جو ہے وہ جو نعمت ملی ہے نا اور فضل ملا ہے، اور کہ یا ان کو کوئی مطلب کہ فضل یہ تھا کہ ان کو نیکسٹ کوئی تکلیف نہیں پہنچی، نعمت بھی ملی اور ان کو کوئی وہاں پر تکلیف بھی نہیں پہنچی، اور اصل میں کیا وجہ تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ تو جس کو جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کوشش کرے گا لینے کی، تو اللہ تعالیٰ تو فضل عظیم ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اپنی رحمت اور فضل ضرور دیتے ہیں۔ انما بے شک ذالکم، یہ شیطان ہے، یخوف جو ڈراتا ہے اولیاء اپنے دوستوں کو، فلا تو نہ تخافوہم، تم ڈرو ان سے، وخافونی اور ڈرو مجھ سے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ہو ایمان والے۔ جو شیطان کے ساتھ ہوتے ہیں نا، شیطان ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلنے والوں کو ڈراتا ہے اور ڈرانے اور روکنے کے لیے بھیجتا ہے۔ بہت سے جیسے ہم لوگ بہت سمپل ہے، جو جب کوئی پردہ کرنا شروع کرتا ہے نا، تو سب سے پہلے اس کو جو ہے نا وہ آبجیکشن یہی ہوتا ہے کہ تمہارا رشتہ نہیں ہوگا، لوگ تمہیں کیا سوچیں گے۔ ہر وہ ہرڈل اس کے سامنے لے کے آئی جاتی ہے، ہر وہ ویکنس اس کے سامنے لے کے آئی جاتی ہے جس سے وہ پردے کو چھوڑ دے۔ ہر قرآن پڑھنا شروع کر، تم کیا مولانی بن گئی ہو، کوئی کہیں پہ بیٹھ کے آپ اگر برا کام نہیں کر رہے، گانے نہیں سن رہے، غیبت نہیں کر رہے، تم کیا تم نے قرآن زیادہ پڑھ لی ہے، تم زیادہ مولانی بن گئی ہو، مولانا بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ ایسے کوئی بات نہیں کرنی۔ تو ایسی باتوں کو اگر سننے کو ملتی ہے، بی پراؤڈ آف them، کیونکہ یہ آپ کو باتیں وہ سننے کو ملی ہیں جو آپ نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں کوشش کی ہے، اور ان لوگوں نے اس کو آبزرو کیا ہے۔ تو اس چیز کو جب ہم کہیں گے نا کہ یار جس کی محبت میں کہتے ہیں نا کہ آپ جب بھی کوئی ایک انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے ہر چیز وہ برداشت کر لیتا ہے، ہر تانا بھی، جیسے ایک پارٹنر ہے، کوئی ہسبینڈ وائف ہو، ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، تو وہ اپنے گھر والوں کی بھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس کے پارٹنر کے خلاف کوئی بات کہہ سکے۔ اس کو اپنے پارٹنر کی وجہ سے کوئی باتیں سننے بھی پڑیں گی نا، اس کو تھوڑی سی مطلب محبت میں انسان اپنی سروس جو پرووائڈ کرتا ہے، جیسے فار ایگزامپل گھر لڑکی ہے تو وہ گھر میں اچھا کھانا اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ پرووائڈ کر رہی ہے، اگر اس کی وجہ سے تھوڑا سا بیمار ہو بھی جاتی ہے اولاد پریگننسی کے دوران میں، ٹھیک ہے، وہ کتنی زیادہ مشقت اس کو فیس کرنی پڑتی ہے، بٹ وہ ساری مشقت کو فیس خوشی سے کرتی ہے کیونکہ اس کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اگر کچھ سننے کو مل جاتا ہے تو ہم کیوں اسٹیپ بیک کر دیتے ہیں؟ کبھی ایک عورت کو سنا ہے کہ اس کو تکلیف اتنی ہوئی کہ اس نے بچے کو ختم کر دیا؟ وہ محبت ہم اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں کر پاتے جس سے ہم دنیا کے خلاف جو ہے وہ دنیا کی جو باتیں ہیں وہ ہم لوگ سن سکیں، ان کو سوالو کر سکیں، اور ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے تو ہمیں بودر نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہمیں استقامت پرووائڈ کر سکیں، ہمارے اندر وہ چیز بھی تو آنی چاہیے نا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلتا ہے تو راستے میں ایسے موقع ضرور آتے ہیں جو جب انسان کی ہمت کمزور ہوتی ہے، کیونکہ شیطان جو دو طریقوں سے کمزور کرتا ہے، یا تو اندرونی وسوسوں کے ذریعے، آ، بہت سارے اندر سے جیسے وسوسے آئیں گے کہ پتہ نہیں میں دکھاوا تو نہیں کر رہی، کوئی نیکی کا کام ہے تو میں دکھاوا تو نہیں ہو رہا، یا میں نے تو اتنے پہلے گناہ کیے ہوئے ہیں، پتہ نہیں میری نیکیاں مجھے بچا پائیں گی یا نہیں، مجھے فائدہ ہوگا بھی یا نہیں، میرے تو پرانے گناہ اتنے زیادہ ہیں، یہ اندر اندر سے اتنے وسوسے جو ہے شیطان لے کر آئے گا۔ اور اس کے علاوہ پھر یا پھر باہر سے جو وہ خوف کسی چیز کا، کسی کا ڈر، جیسے وہاں پر اگر میدان جنگ میں دشمن کا ڈر ہوتا ہے، تو اگر گھر میں ہم لوگ ہیں تو ہمیں کسی کا سننے یہی ڈر کہ ہمیں کوئی ڈانٹے نہ، ہمیں کوئی بولے نہ کہ تم نے یہ کیا طریقہ اپنا لیا، تم نے کیوں یہ سب شروع کر دیا ہے، تم نے کیوں قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے، تم کیوں اس پہ عمل کر رہی ہو، اللہ تعالیٰ کی کوئی بات سن کے ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو تم یہ کیوں کر رہی ہو؟ تو یہ بیرونی جو ڈر ہے، اللہ شیطان جو ہے ان دونوں اندر اور باہر دونوں طرف سے جو ہے وہ آ، کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہے اور دین پہ ڈٹے رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر کیسے ہو سکتا ہے اپنے اس بندے جس کو آزمائش میں ڈالا ہے اس کے لیے آسانی پیدا نہ کرے، اس کو ہمت نہ دے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس
ٹائم پیریڈ میں ایسے لوگوں کو ضرور بھیجتے ہیں جو اس کی ہمت کا سبب بنتے ہیں، اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے، مگر شرط یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں دل لگانا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں اپنا کنیکشن جو ہے وہ بلڈ کرنا ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بلڈ ہوگا نا، پھر سارے معاملات آسان ہوتا چلے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بلڈ کیسے ہوگا؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جیسے ان کی زندگی تھی، کیونکہ ان کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بلڈ کرنے کے لیے اسوہ حسنہ کو فالو کرنا ہوگا۔ اور یا فلا تخافوہم وخاف، اور ان سے ڈرو نہیں۔ اچھا، کس کس چیز کا ہمیں جو ہے وہ کسی سے اگر ہم ڈرتے ہیں تو کیسے ڈر ہوتے ہیں؟ یہ کہ اگلا بندہ یہ کہ خود تو عمل کرتی نہیں ہے، اور ہمیں بتاتی رہتی ہے، یا اگر اگر میرٹل لائف ہے تو ہمارے ہسبینڈ ناراض نہ ہو جائے، پیرنٹس ناراض نہ ہو جائے، ہمارے کسی سے بہت، اگر ہم لوگ کوئی فرینڈ ہے تو میری وہ فرینڈ نہ چھوٹ جائے، وہ کہ تم نے کیا طریقہ اپنا لیا، تو فرینڈ شپ نہ چھوٹ جائے۔ تو یہ انسان کو جو خوف ہوتے ہیں، تو اس کو بھی کہا ہے کہ تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ کے ڈرنے سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے غلط بات، غلط کام کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ صرف ہمیں جو ہے وہ روتے نہیں رہنا اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، بلکہ اس حرام حرام کام کو جو ہے وہ چھوڑنا بھی ہے، اس کام سے بچنا بھی ہے۔ ولا يحزنک، اور نہ غمگین کریں آپ کو الذین، وہ جو یسارعون جلدی کرتے ہیں، فی الکفر، کفر میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا جا رہا ہے، آپ اس حوالے سے بالکل پریشان نہیں ہو، آپ بالکل غمگین نہ ہو ان لوگوں کے بارے میں جو کفر کرتے ہیں۔ انہو، بے شک وہ، لن، ہرگز نہیں، یضر اللہ، وہ نقصان دے سکتے اللہ کو، شیئن، کچھ بھی، یرید چاہتا ہے اللہ، اللہ کے نہ یجعل، وہ رکھے، لہم، ان کے لیے، حظاً، کوئی حصہ، فی الآخرۃ، آخرت میں۔ اللہ علی عظیم، عذاب عظیم، عذاب، عذاب ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ مایوسی نا اکثر تب ہوتی ہے جب مسلمان تعداد میں کم ہوں اور کافر زیادہ ہوں، اور وہ پلاننگ میں جو ہے نا جلد بازی کرے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر تسلی دے رہا ہے کہ غم نہیں کرو، کیونکہ ان کی دنیاوی کوششوں میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آخر سے حالی کر دیا ہوا ہے۔ اس کے لیے ہمارے لیے بھی ایک چیز ہے، یہ تو جنگ کے حوالے سے ان کو تسلی دی جانی نا، کہ اگر ہمیں کوئی چیز سمجھ آ گئی، ہم اس کو اپ کرنے لگ گئے ہیں، تو ہم آف کورس چاہتے ہیں کہ ہم جن سے محبت کرتے ہیں، جو ہمارے ارد گرد ہیں، وہ بھی اس چیز کو فالو کریں، کیونکہ آپ نے اس چیز کی ویلیو کو جان لیا ہوتا ہے۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگلا بھی جو ہے نا اس چیز کو فالو کر لے، اس کو ہم بہت سمجھاتے ہیں، بہت سمجھاتے ہیں، بٹ یہاں پہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارا کام صرف بتانا ہوتا ہے، فکر مندی ہوتی ہے، جیسے نبی کو بھی تھی فکر مندی، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے تھے، تو ہمارا بھی یہ طرز عمل ہونا چاہیے کہ ہم بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے ان کو راہ راست پہ لے آئے، اور جو چیز ہم فالو کر رہے ہیں تو اللہ پاک جو ہے وہ بھی اس لائن پہ، اس ٹریک پہ آ جائے۔ اور یہ چیز لازمی خود یاد رکھنی جو ہے نا انسان کو زیادہ اس معاملے میں سپورٹ کرتی، وہ یہ کہ ہمیں کتنا ٹائم لگ گیا اس ہیبٹ کو ڈیولپ کرنے میں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اگلا بندہ جس کو ہم سمجھا رہے ہیں وہ صرف ہماری ایک دفعہ کی کہیں بھی بات کو مان کے فالو کر لے، اس کو بھی ٹائم لگے گا، اور اس ٹائم اس کے عمل میں آنے کیسے اور کب تک اس کے عمل میں آئے گا، یہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا اس چیز کو لے کر طرز عمل کیا ہے۔ ہم صرف اور صرف بتانے سے نہیں، اپنی ہمارے ہیبٹ سے، ہمارے لائف سٹائل سے، ہمارے جو معاملات ہیں، جو معاملات زندگی ہیں، وہ ہمارے اتنے اچھے ہونے چاہیے جس طرح سے کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، اخلاق سے امپریس ہوئے تھے اور ایمان لے کر آئے تھے۔ تو ایسے ہی جو آپ کا فیلو ہے یا فرینڈ ہے، جو بھی آپ کے قریبی یا گھر میں سے بھی کوئی ہے، وہ آپ کے معاملات کو دیکھے اور آپ کی بلیسنگس کو دیکھے، تو وہ خود جو ہے وہ واقعی آپ کی جو ہے نا وہ چیزوں کو فالو کرنا لگ جائے۔ ن- اگر نیکی والی نیکی اگر حجاب کو نہیں نا فالو کر رہا، تو ایٹ لیسٹ وہ آپ کی طرف دیکھ کے نماز تو پڑھنا شروع کر دے گا نا۔ وہ آہستہ آہستہ نماز جب پڑھنا شروع کر دے گا، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے دل میں اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آتی جائے گی، تو وہ حجاب تک بھی آ جائے گا۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم کسی کو اگر تبلیغ دینا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے اعمال کو اس طرح سے کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا قبول بھی کرے، اور جب ہمارے اعمال میں ہو تو ہماری بات میں اثر بھی اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں، اور پھر اگلا بندہ ہمیں دیکھ کر جو ہے وہ اس کو فالو کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔
اچھی چیز تو سب کو اچھی لگتی ہے نا، تو وہ آسانے والا کوشش بھی کرتے ہیں۔ میں تلاوت چلاتی ہوں، تیرے پہ کرنا ہے۔ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابہ کرام کی طرح ایمان والا بنائے، اور ہمارے اس ایمان کو اس رمضان میں بڑھائے، مزید بڑھائے، اور ہمارے عمل میں پختگی اور ثابت قدمی بھی آئے، صرف ہم لوگ زبانی کلامی قرآن نہ پڑھتے رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری سیرت کو، ہماری زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈھال دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔